ترکی واحد ملک ہے جس کے بارے میں ٹرمپ نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، جی لیکن ارتقان کی سیاست بھی جو ہے نا وہ ہمارے میاں نواز شریف کی سیاست کی طرح کی ہے سر، لیکن جہاں زیادتی ہوئی وہاں پہ وہ نکل کھڑے ہوئے۔ ہماری طرح کے پنجابی ڈگے نہیں ہیں کہ سوتے رہیں اور دعا مانگتے رہیں کہ رب تو ہی کچھ کرنا ہے، اسی کچھ نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ ہمیں تو مایوسی ہوئی ہے کہ عمران خان کے لیے نوجوان نکلے ضرور ہیں لیکن کھڑے نہیں ہوئے ہیں سر۔ نکلنے میں اور کھڑے ہونے میں بڑا فرق ہے۔ میاں صاحب ملک سے بھاگ رہے ہیں، اچھا جا نہیں جی رہے سر، میں آپ کو بتا دوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں کینیڈا سے ساجد خان صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان، کینیڈا سے پاکستان، اس کے بعد چلیں گے امریکہ، امریکہ سے ہوتے ہوئے ترکی، سعودی عرب اور جہاں جہاں پہ ہمیں کوئی خبر نظر آئے گی وہاں پہ چلیں گے۔ سب سے پہلے ساجد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج بڑا دبنگ قسم کا خطاب کیا ہے مراد سعید نے، روپوش ہیں، لیکن ان کی طرف سے جو کچھ وہاں پہ کہا گیا نشتر حال پشاور میں، اس سے تو ایک اور تحریک جنم لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ساجد خان صاحب بتائیے، اس سے کوئی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے جس طرح سے ان کی طرف سے دبنگ قسم کے اعلانات کیے گئے ہیں جناب خان صاحب؟ سر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں یہ عمران خان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ عید کے بعد تحریک شروع ہوگی۔ یہ تحریک کا نقطہ آغاز تو نہیں ہے، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، جی جی اور شاید میرا خیال ہے کسی تحریک کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی افواج کے جو لوگ پاکستانی افواج کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اس وقت کسی قدر خطرے میں ہیں، اور انہوں نے خطرے کو بھانپ بھی لیا ہے، اور وہ کسی نہ کسی جگہ عمران خان سے بات کرتے نظر بھی آ رہے ہیں۔ اچھا جی اور مراد سعید نے تو اصل میں لوگوں کو شعور کو داد دینے کے لیے آج کی تقریر کی ہے، جی اور مراد سعید صاحب کو پیغام دیا گیا تھا عمران خان کا کہ مراد سعید تم ابھی باہر نہ آؤ لیکن لوگوں سے باتیں کر جاؤ۔ مراد سعید نے اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ اچھا جی وہ میرا خیال ہے ان لوگوں میں شامل ہے جو عمران خان کے ساتھ بغیر کسی حوالے سے، یعنی کہ کوئی لالچ نہیں ہے ان کے ذہن میں، اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اچھا طیب اردگان کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کا ایک میئر وہ ان کے سامنے ڈٹ گیا، کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے اس کو پھر اندر کر دیا، جیسے یہاں پہ عمران خان صاحب اندر ہیں، کرپشن کے الزامات، نہ جانے کیا کیا الزامات، اور معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پورے ملک میں احتجاج ہونے لگے، مظاہرے پھیل گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں ترکی میں آپ؟ ترکی میں فوری طور پہ تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی سر، آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکی مفادات ترکی میں جتنے تھے ان کے بارے میں ابھی تک دیکھیں، ترکی واحد ملک ہے جس کے بارے میں ٹرمپ نے کوئی اعلان نہیں کیا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اچھا جی مات و اس کے کہ ارتغان صاحب زبانی ضرور کلمہ حق کہنے کی بات کرتے ہیں لیکن ہاں عملی جی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ اچھا جی اور اس وقت ٹرمپ کے جو ہیں، ٹرمپ کے اوپر بڑا دباؤ ہے یہودیوں کا اس وقت خاص طور پہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ارتغان کی مدد کرنی چاہیے۔ جی لیکن ارتغان کی سیاست بھی جو ہے نا وہ ہمارے میاں نواز شریف کی سیاست کی طرح کی ہے سر، لیکن وہاں پہ ان کو زیادہ کامیابی حاصل بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ کوئی تبدیلی بھی لے کے آئے ہیں۔ اچھا جی وہ تبدیلی یہ تھی کہ عوام کو حق بھی ملا کچھ، اور کچھ شعور بھی ملا، لیکن جہاں زیادتی ہوئی وہاں پہ وہ نکل کھڑے ہوئے۔ ہماری طرح کے پنجابی ڈگے نہیں ہیں کہ سوتے رہیں اور دعا مانگتے رہیں کہ رب تو ہی کچھ کرنا ہے، اسی کچھ نہیں کرنا۔ اچھا اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات تو ہیں ترکی کے، لیکن اسرائیل کو کیا انٹرسٹ ہے کہ یہ کنٹینیو کریں طیب اردگان؟ سر اسرائیل کو نہیں، سر اسرائیل کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی اور آ گیا تو وہ خواہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو جتانے کے لیے کوئی ایسا بیان نہ دے دے جو یہودیت کے خلاف ہو، جی کیونکہ اس وقت جتنا ظلم یہودی کر رہے ہیں اس کو ساری امت کو شرمندہ ہونا چاہیے اچھا جی کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں غزہ میں لوگ جو تاریخ رقم کر رہے ہیں ہاں وہ جی بھی قابل غور ہے، اور یہ دیکھنے جی والی بات بھی ہے کہ دنیا اس کے اوپر کیا رد عمل دے رہی ہے۔ جی دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، ہمدردی بہت کر رہی ہے، جی اور تو اور اپنے دیکھ لیں نا، اپنے موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا جس سے یہ پتہ لگ سکے غزہ کی کوئی مدد ہو رہی ہے یا کوئی چیز بھجوائی ہو۔ جی
وہ اپنے چکر میں ہے لندن جا کے وہ ایک نیا پلان تیار کر رہے ہیں کہ اگر عاصم منیر صاحب نے ان کو نہ پہچانا تو ہم یہ کریں گے. نہیں کون کر رہے ہیں لندن جا کے سارا پلان تیار؟ یہ سر آپ کے شہباز شریف صاحب. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. اس پر میاں نواز شریف کے حوالے سے تو بعد میں بات کرتے ہیں. آپ چلے جاتے ہیں آپ کے دیش میں کینیڈا جی میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں 28 اپریل کو. 28 تاریخ تو کو ہو رہے ہیں الیکشن. 28 اپریل کو ہو رہے ہیں نا اسی مہینے. جی ہاں تو جی ہاں خان صاحب یہ بالکل بتائیے کہ وہاں جسٹن ٹروڈو صاحب جو بھاگ گئے راہ فرار اختیار کر گئے دیکھتے ہوئے کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے تو آپ ان کی پارٹی کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں جبکہ ان کا جو کرنی صاحب ہیں کیا نام ہے ان کا اچھا جو کارنے موجودہ وزیر اعظم بھی ہیں. ہاں جی کارنے تو ان کی طرف سے تو ٹرمپ کو للکارا گیا ہے. کیا کوئی فائدہ ہو جائے گا ان کی پارٹی کو جس طرح سے انہوں نے ٹرمپ کو للکارا ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے مجھے ووٹ اس لیے دو کہ میں ان کے سامنے خم ٹھونک کے کھڑا ہونا چاہتا ہوں. تو کیا دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ؟ بالکل بالکل ایسا ہے سر. اب دیکھیں نا اب یہاں پہ ایک موومنٹ نظر آتی ہے جس میں امریکہ کی بنی ہوئی چیزوں سے بائیکاٹ کے لیے لوگوں کو کہا جا رہا ہے. اچھا لوگوں جی کو مجبور نہیں کیا جا رہا, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہونے لگا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ بھی بتا دوں جو موجودہ وزیر اعظم ہے جو الیکشن لڑ رہے ہیں یہ ایک زمانے میں اپنا برطانیہ کا جو بینک ہے اس کے اعلیٰ عہدیدار تھے. جی اور بات یہ اور انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں جو کی ہیں وہ کینیڈا کے انٹرسٹ میں ہیں, کینیڈا کے مفاد میں ہیں. امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے عام جو کینیڈین ہیں وہ متاثر ہیں, انہیں لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے. اچھا جی اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کینیڈا سے امریکہ جانے والے لوگوں میں 70% کی کمی ہو گئی ہے. کینیڈا سے امریکہ جانے والوں لوگوں میں جی ہاں اچھا جی 70% لوگوں کی کمی ہو گئی. اب دیکھیں نا 70% کا مطلب یہ ہو گیا کہ 30% صرف وہ لوگ ہیں جو امریکہ میں کام کرتے ہیں, صبح جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں. نہیں یہ کمی اس لیے ہوئے کہ انہوں نے سختیاں کر دی ہیں یا ان کو کوئی ایسا مستقبل نظر نہیں آتا اس لیے کمی ہوئی؟ نہیں اس میں سختی کا تناظر تو نہیں ہے. اچھا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جا کے ہم جو ڈالر خرچ کریں گے وہ ہم امریکہ کی مدد کریں گے, ہماری مدد نہیں ہوگی. اچھا اور جی پھر یہ بھی ہے کہ اس وقت بعض جگہ پہ وہ لوگوں کو روکتے بھی ہیں اور ان کو اس قسم کے سوال کرتے ہیں جو غیر ضروری سمجھے جاتے ہیں. اچھا مطلب یہ ہے کہ ان کی دیکھیں پوزیشن جو ہے مضبوط ہے بہتر ہے جی بالکل ہے, کارنے اس میں کی. تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا آ جاتے ہیں پاکستان. پھر ایک دفعہ آ جاتے ہیں پاکستان میں. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں علاج کے لیے جا رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ صدیق جان نے اس پر ویلا کی. وہ تو ظاہر ہے صدیق جان ہو گیا تو گل صاحب ہو گئے, عمران ریاض خان ہو گیا, اس طرح سے معید پیرزادہ, یہ لوگ تو ان کے خلاف ہی بات کریں گے. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی سیاست سے وہ کنارہ کشی اختیار کر جائیں. آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ ان کو کیا ابھی اجازت مل گئی ہے, یا پھر ہماری ماں جو ہے نا وہ ہمیں جب بچپن میں تھے تو یہ کہتی تھی کہ تیری ہڈی جلاندی ہے, مطلب کہ تیرا کٹ کھانو دل کرتا. اچھا تو وہ یا پھر میاں نواز شریف کو یہاں پہ زیادہ عزت مل گئی ہے, وہاں پہ جس طرح لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ ان کی ہڈی جلا رہی ہے کہ وہاں پہ جا کے مظاہرے اسی طرح کے ان کے خلاف ہوں. عادت پڑ گئی ان کو لوگ باہر نکلیں, یہاں پہ نہیں نکلتے ان کے خلاف. تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے میاں نواز شریف؟ میں نے کئی سر سوال آپ کے سامنے رکھا. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں کون لوگ نکلے ہیں. حتیٰ کہ ہمیں تو مایوسی ہوئی ہے کہ عمران خان کے لیے نوجوان نکلے ضرور ہیں لیکن کھڑے نہیں ہوئے ہیں. سر نکلنے میں اور کھڑے ہونے میں بڑا فرق ہے, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں, وہ میاں صاحب ملک سے بھاگ رہے ہیں, جا نہیں رہے. سر میں آپ کو بتا دوں جی جی کیونکہ آنے والا وقت میاں صاحب کے لیے اور میاں صاحب کی جو بیٹی ہے ہاں جی اماں, اس کے لیے بھی بڑا مشکل وقت آ رہا ہے. میں آپ کو یہ اچھا بھی جی بتا دوں اس کی ہاں وجہ جی یہ کہ جو کچھ پنجاب کی نوکرشاہی نے اپنے پنجاب کے بجٹ کے ساتھ کیا ہے نا سر, ہاں جی اس سے پنجاب کے لوگوں کو کچھ میسر نہیں آیا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اچھا جی اور پنجاب کے لوگ مایوس ہیں. دیکھیں نا بنیادی جو حقوق ہونے چاہیے لوگوں کے وہ نہیں ہیں. اور پھر یہ کہ وہ بنیادی حقوق کو پنجاب کو ضرورت نہیں نا ہے کہ اچھا جو پنجابی لوگ ان نکلتا ہی کو نہیں ہے. فارم 47 پر لے آئے تو کیا ان کی ابھی حفاظت نہیں کریں گے؟ اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ان کو ہے؟ انہوں نے کیا ہاتھ اپنا پیچھے کھینچ لیا ہے؟ سر انہوں نے ہاتھ نہیں کھینچا پیچھے, وہ کیوں ہاتھ پیچھے کھینچیں گے؟ انہوں نے اچھا تو ان پہ احسان کیا تھا, پہلی بات یہ. جی اور اگر وہ دیکھیں ان کے کہنے پہ اگر عدلیہ اور مقامی سیاست جو پنجاب کی ہے ان کی مدد نہ کرتی, صاف بات ہے عسکری لوگوں کی, تو یہ ہاں جی سسٹم چل سکتا تھا. جی عسکری لوگوں کو نے ان سے پیسے کی وصولی بھی کی ہے ہاں جی باجوہ صاحب کے زمانے میں خاص طور پہ. جی اور اس کے بعد
ان کا جو رویہ ہے اسے عام آدمی خوش نہیں ہے. دیکھیں ہاں جی ہماری فوج کے بارے میں لوگ جیسے سوچ رہے ہیں وہ اچھی بات تھوڑی ہے. ہاں جی وہ عاصم منیر کے بارے میں نہیں ایسی بات سوچتے, وہ پاکستانی فوج کے بارے میں سوچتے. وہ الزام ساری فوج کو لگتا ہے, اچھا جبکہ جی ساری فوج کا کوئی کردار بھی نہیں ہے. ہاں جی. اچھا یہ ایک تارڑ ہیں یہاں پہ پاکستان میں ہوتے ہیں عطا تارڑ, ان کی طرف سے ایک بڑا دھانسو قسم کا بیان آیا ہے. انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا ہے کہ جنرل صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف صاحب, وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی مضبوط سیکیورٹی میں ان کا کردار ہے, بلکہ پاکستان کی معیشت کو اونچے لے جانے میں بھی ان کا کردار ہے. یہی بات میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کال کی گئی تھی. اگر تارڑ صاحب یہ بات نہ کرتے تو کیا ان کی وزارت چلی جانی تھی؟ ان کو کیا ضرورت پڑی گئی یہ ایسی بات کریں؟ سر ضرورت تو یہ ہے کہ جیسے ہی یہ والی حکومت ختم ہوتی ہے, کوئی بھی حکومت آئے, تو تارڑ صاحب کے اوپر مقدمے بنے ہی بنے, میں آپ کو بتاؤں. اچھا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تارڑ صاحب کا جو سیاسی کردار ہے نا سر, ہاں جی. وہ سابق چیف جسٹس تارڑ صاحب سے مختلف نہیں ہے سر. اچھا جی. وہ بھی گندے لطیفے سنانے کے ماہر ہیں, یہ گندی خبریں سنانے کے ماہر ہیں. اچھا جی. اور اس بار یہ بھی بتاؤں سر کہ تارڑ صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے کوشش کی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی, اور جی. اعلان کیا کہ عنقریب پابندی لگنے والی ہے. ہاں جی. اور انہی کے مشورے پہ شاید وہ پابندی لگنی تھی, جی. لیکن فوج کی مجبوری یہ تھی کہ وہ پابندی لگا نہیں سکتی تھی. اچھا جی, آخر میں سوال یہ ہے کہ ذوالفقار جونیئر, ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا, اور یہ بلاول بھٹو زرداری ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے, اس نے بھی لاڑکانہ نہ جا کے وہیں پہ جہاں پہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے تقریر کی گئی, بلکہ تماشا لگایا گیا. نانے کی برسی ہے لیکن وہاں بھی یہ تقریریں کر رہے ہیں, نہر کے بارے میں تقریر کر رہے ہیں, وہاں پہ بجٹ کے بارے میں تقریر کر رہے ہیں, دیگر باتیں کر رہے ہیں. تو ذوالفقار جونیئر وہاں پہ گیا, اس کا بھی دباں خطاب تھا. کیا وہ زرداری کے لیے جو کہ بیمار ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے کتنے بیمار ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کے لیے خطرہ بن کے ابھر رہا ہے ذوالفقار جونیئر؟ کسی حد تک تو کہہ سکتے ہیں خطرہ بن کے ابھر رہا ہے, لیکن سندھی وڈیروں کا جو ماضی میں کردار رہا ہے وہ ابھی بدلا نہیں ہے. بدقسمتی سے بلاول کی بدقسمتی کہ اس کا والد اس وقت بیمار ہوا جب اس کے والد کی بڑی ضرورت تھی, اور بہنوں کے ساتھ اختلاف رائے ہے. ان کی دوسری بیٹی جو ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی, وہ سیاست میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتی ہے, لیکن سندھی وڈیرا اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے, اور زرداری صاحب کو خود بھی پتا ہے. پھر زرداری صاحب نے ماضی میں جو کردار ادا کیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بے نظیر بھٹو کی جو بہن زرداری صاحب کی جو سالی, اس کی زمین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. تو زرداری صاحب کا کردار تو بہت ہی گھنونا اور گندا کردار ہے, اور وہ تاریخ میں لکھا جائے گا, یہ بھی میں بتا دوں. اور بلاول صاحب کے لیے انہوں نے مشکلات پیدا کی, آسانی پیدا نہیں کی. بلاول فوج کی وجہ سے سر اب تک, اور گماشتہ جو سیاستدان ہیں ان کی وجہ سے ایک خاص کردار ادا کرتے رہے ہیں. اب ان کا کردار ختم ہے, میں یہ بھی بتا دوں. اچھا جی, بلاول کا کردار ختم ہے سیاست میں؟ بلاول کا کردار سیاست میں اس لیے ختم ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے. مثلا پنجاب کی پیپلز پارٹی جو ہے, پہلے زرداری صاحب نے اس کو ختم کیا, اب بلاول صاحب اسے نظر انداز کر رہے ہیں. مجھے بتائیے پنجاب میں کون سا پیپلز پارٹی کا ایسا لیڈر ہے جو کوئی جلسہ کر سکے؟ اچھا بلاول, میں نے یہ سوال آپ سے کیا کہ مختصر جواب اس کا کہ وہ جو ذوالفقار جونیئر ہے ان کی سیاست کے لیے خطرہ بن چکا ہے یا کوئی پرواہ نہیں ان کو؟ نہیں, خطرہ تو ان کی سیاست کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ صرف اپنا حساب وصول کرنا چاہتے ہیں جو ان کو شرعی طور پر وراثت میں ملنا چاہیے. صرف اس کی جدوجہد وہ کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہے, اور وہ سمجھدار ہیں. اور ان کے اندر آپ دیکھیں نا, مخنث ہیں کوئی بات نہیں, لیکن ان کے یہاں بے نظیر کا شعور زیادہ ہے. اچھا جی, تو یہ بھی ایک جیسے ہی ہو گیا نا دونوں؟ دیکھیں بلاول کے یہاں بے نظیر کا شعور نہیں ہے, انفارچونیٹلی. بلاول صاحب جو ہیں وہ ایک کھلنڈرے نوجوان ہیں, اور پھر ان کے شوق بڑے بدمزہ قسم کے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں مسلمانوں کے حوالے سے. چلے ٹھیک. اچھا خان صاحب, بہت بہت شکریہ